نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اسی حوالے سے اسی سلسلے میں ایک آیت کریمہ پیش خدمت کروں گا، ہو سکے تو توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے اسے خوب توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، ایک ایسا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں خوب ستھرا کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ ارے یہ وہ محبوب ہیں جو ہر لمحہ ہر موقع پر اپنی امتیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ بچپن سے جب سے آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، ولادت مبارکہ سے لے کر وفات شریف تک، بلکہ وفات شریف کے بعد سے تمام زمانوں میں مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت اور شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لمحہ کسی بھی گھڑی اپنے امتیوں کو نہیں بھولے، ہر لمحہ یاد رکھا، حتیٰ کہ جب قبر مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت والے آقا ہیں، جب انہیں قبر مبارک میں اتارا جا رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو دیکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی زبان انور سے اپنی امتیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں ان کی زبان پہ جاری تھی۔ قربان جائیے اس پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی کے، آپ کے کریمی کے قربان جائیے کہ کل بروز قیامت جب سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا ہوگا، اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اپنی امت کے لیے بخشش و نجات کی دعائیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت ہر لمحہ آپ علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر ہے، کہیں کل بروز قیامت بھی کہیں حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، تو کہیں پل صراط پر لوگوں کو آسانی سے، اپنے امتیوں کو آسانی سے پل صراط پار کروا رہے ہوں گے، تو کہیں دوزخ میں گرے ہوئے اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی رحمت اور اتنی کریمی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میری امت رحمت والی ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ رحمت والی سے کیا مراد ہے؟ رحمت والی سے مراد یہ ہے کہ یہ امت پر اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ رحمت ہے، دوسری امتوں کے مقابلے میں اس امت پر اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں زیادہ اس طرح ایک انداز یہ بھی ہے رحمت کے زیادہ ہونے کا کہ اس امت کی نیکیاں کم لیکن ثواب زیادہ ہے، اور گناہ کو معاف کرنے کے لیے، گناہ سے بچانے یا گناہ کو معاف کرنے کے اسباب بھی اس امت کے لیے بہت زیادہ رکھے گئے۔ جو ہم نے درس سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ سنا، آپ کی رحیمی کریمی کا ہم نے ذکر سنا،
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں سے اور کریمی میں سے حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.